Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں اصحاب کہف کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس قصہ کو پوری تفصیل کے ساتھ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں مختلف روایات سے نقل کیا ہے، مگر یہاں اس ویڈیو میں ہم جس واقعہ کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ ابن کثیر نے سلف خلف کے بہت سے مفسرین کے حوالہ سے پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف بادشاہوں کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار تھے۔ قوم بت پرست تھی۔ ایک روز ان کی قوم اپنے کسی مذہبی میلے کے لیے شہر سے باہر نکلی جہاں ان کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا۔ وہاں جا کر یہ لوگ اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کرتے اور ان کے لیے جانوروں کی قربانی دیتے۔ ان کا بادشاہ ایک بہت ہی جابر ظالم دقیانوس نامی شخص تھا جو قوم کو اس بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ اس سال جب کہ پوری قوم اس میلے میں جمع ہوئی تو یہ اصحاب کہف نوجوان بھی پہنچے۔ وہاں اپنی قوم کی یہ حرکتیں دیکھ کر اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھروں کو خدا سمجھنے اور ان کی عبادت کرنے اور ان کی قربانی دینے پر وہ حیران ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عقل سلیم عطا فرما دی کہ قوم اس احمقانہ حرکت سے ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگی اور اپنی عقل سے کام لیا تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ عبادت تو صرف اس ذات کی ہونی چاہیے جس نے زمین و آسمان اور ساری مخلوقات پیدا فرمائی۔ یہ خیال بیک وقت ان چند نوجوانوں کے دلوں میں آیا۔ ان میں سے ہر ایک نے قوم کی اس احمقانہ عبادت سے بچنے کے لیے اس جگہ سے ہٹنا شروع کر دیا۔ ان میں سب سے پہلے ایک نوجوان مجمع سے دور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوسرا شخص آیا اور وہ بھی اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس طرح پھر تیسرا اور چوتھا آدمی آتا گیا، درخت کے نیچے بیٹھتا گیا، مگر ان میں کوئی دوسرے کو نہ پہچانتا تھا اور نہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، مگر ان کو در حقیقت اس قدرت نے یہاں جمع کیا جس نے ان کے دلوں میں ایمان پیدا فرمایا۔ ابن کثیر نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ لوگ تو باہم اجتماع کا سبب قومیت اور جنسیت کو سمجھتے ہیں، مگر حقیقت وہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ در حقیقت اتفاق اور افتراق اول ارواح میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا اثر اس عالم کے ابدان میں بھی پڑتا ہے جن روحوں کے درمیان ازل میں مناسبت اور اتفاق پیدا ہو۔ تو ناظرین، خلاصہ یہ کہ یہ لوگ ایک جگہ جمع تو ہو گئے مگر ہر ایک اپنے عقیدے کو دوسرے سے اس لیے چھپاتا تھا کہ یہ کہیں جا کر بادشاہ کے پاس مخبری نہ کر دے اور وہ گرفتار ہو جائے۔ کچھ دیر سکوت کے عالم میں جمع رہنے کے بعد ان میں سے ایک شخص بولا کہ بھائی، ہم سب کا قوم سے علیحدہ ہو کر یہاں پہنچنے کا کوئی تو سبب ہوگا۔ مناسب یہ ہے کہ ہم سب باہم ایک دوسرے کے خیال سے واقف ہو جائیں۔ اس پر ایک شخص بول اٹھا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی قوم کو جس دین اور مذہب اور جس عبادت میں مبتلا پایا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ باطل ہے۔ عبادت تو صرف اللہ جل جلالہ کی کرنی چاہیے جس کا تخلیق کائنات میں کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ اب تو دوسروں کو بھی موقع مل گیا۔ ان میں سے ہر ایک نے اقرار کیا کہ یہی عقیدہ اور خیال ہے جس نے مجھے قوم سے الگ کر دیا۔ اب یہ ایک متحد خیال لے کر ایک دوسرے کے ساتھی اور دوست بن گئے اور الگ الگ اپنی عبادت گاہ بنا لی جس میں جمع ہو کر یہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگے۔ مگر شدہ ان کی خبر شہر میں پھیل گئی اور چغل خوروں نے بادشاہ تک ان کی خبر پہنچا دی۔ بادشاہ نے ان سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان کے عقیدے اور طریقے کے متعلق سوال کیا۔ اللہ نے ان کو ہمت بخشی، انہوں نے بغیر کسی خوف اور خطر کے اپنا عقیدہ توحید بیان کر دیا اور خود بادشاہ کو بھی اس کی طرف دعوت دی۔ اس کا بیان قرآن کریم فرقان حمید میں کچھ اس طرح سے آیا ہے۔ جب ان لوگوں نے بادشاہ کو بے باک ہو کر دعوت ایمان دی تو بادشاہ نے اس سے انکار کیا اور ان کو ڈرایا دھمکایا اور ان کے بدن سے وہ عمدہ پوشاک جو ان شہزادوں کے بدن پر تھی اتروا دی تاکہ یہ لوگ اپنے معاملہ میں غور کریں
اور غور کرنے کے لیے چند روز کی مہلت یہ کہہ کر دے دی کہ تم نوجوان ہو، میں تمہارے قتل میں اس لیے جلدی نہیں کرتا، تم کو غور کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اب بھی اگر تم اپنی قوم کے دین اور مذہب پر آ جاتے ہو تو تم اپنے حال پر رہو گے، ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اپنے مومن بندوں پر تھا کہ اس مہلت نے ان لوگوں کے لیے راہ فرار کھول دی اور یہ لوگ یہاں سے بھاگ کر ایک غار میں رپوش ہو گئے۔ سیرہ قرطبی میں اس واقعہ کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کے نکلنے کے وقت جو ظالم اور مشرک بادشاہ دقیانوس اس شہر پر مسلط تھا وہ مر گیا۔ اس پر صدیاں گزر گئیں، یہاں تک کہ اس مملکت پر قبضہ اہل حق کا ہو گیا جو توحید پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا بادشاہ ایک نیک صالح آدمی تھا۔ اس کے زمانے میں اتفاقاً قیامت بارہ سب مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے مسئلے میں کچھ اختلافات پھیل گئے۔ ایک فرقہ اس کا منکر ہو گیا کہ بدن گلنے سڑنے پھر ریزہ ریزہ ہو کر ساری دنیا میں پھیل جانے کے بعد پھر سے زندہ ہو جائیں گے۔ بادشاہ وقت اس کی فکر ہوئی کہ کس طرح ان کے شکوک اور شبہات کو دور کیا جائے۔ جب کوئی تدبیر نہ بنی تو اس نے ٹاٹ کے کپڑے اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرما دیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور یہ راہ پر آ جائیں۔ ایک طرف یہ بادشاہ گریہ وزاری اور دعا میں مصروف تھا تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی قبولیت کا یہ سامان کر دیا کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے، وہ جو صدیوں تک ایک ہی غار میں پڑے لیٹے کروٹیں بدلتے رہے، اور انہوں نے ایک آدمی کو جس کا نام تملیخہ بتلایا جاتا ہے اس کو بازار میں بھیج دیا کہ وہ کھانا خریدے، اور کھانا خریدنے کے لیے جب وہ دکان پر پہنچا تو 300 برس پہلے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ کھانے کی قیمت میں پیش کیا۔ دکاندار حیران ہو گیا کہ یہ سکہ کہاں سے اس کے پاس ہے، کس زمانے کا ہے یہ؟ بازار کے دوسرے دکانداروں کو دکھلایا، سب نے یہ کہہ کر اس شخص کو کہ کہیں پرانا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے، اس میں سے سکہ نکال کر یہ لایا ہے۔ اس نے انکار کیا کہ نہ تو مجھے کوئی خزانہ ملا نہ کہیں سے لایا ہوں، یہ میرا اپنا روپیہ ہے۔ بازار والوں نے اس کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بادشاہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ایک نیک صالح اللہ والا تھا۔ اس نے سلطنت کے پرانے خزانے کے آثار قدیمہ میں کہیں وہ تختی بھی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہو جانے کا واقعہ بھی لکھا ہوا تھا۔ بعض کے نزدیک خود ظالم بادشاہ دقیانوس یہ تختی لکھوا کر گیا تھا کہ یہ اشتہاری مجرم ہیں، ان کے نام اور ان کے پتے محفوظ رکھے جائیں، جہاں کہیں ملیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ اور بعض روایات میں کہ شاہی دفتر میں بعض ایسے مومن بھی تھے جو دل سے بت پرستی کو برا سمجھتے اور اصحاب کہف کو حق پر سمجھتے تھے، مگر ظاہر ہونے کی اور کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ تختی بطور یادگار کے لکھ لی اور اس تختی کا نام رقیم رکھا، جس کی وجہ سے اصحاب کہف کو اصحاب رقیم بھی کہا گیا ہے۔ الغرض بادشاہ کو اس واقعہ کا کچھ علم تھا۔ اس وقت وہ اس دعا میں مشغول تھا کہ کسی طرح لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ مردہ اجسام کو دوبارہ زندہ کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل کے سامنے کچھ بعید نہیں۔ اس نے اس شخص سے اس کے حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے، اور اس نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو دقیانوس کے زمانے میں اپنا ایمان بچا کر بھاگے۔ بادشاہ اس پر مسرور ہوا اور کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی، اس میں لوگوں کے لیے شاید کوئی ایسی حجت ہو جس سے ان کو اشر اور اجساد کا یقین آ جائے۔ یہ کہہ کر اس شخص سے کہا کہ مجھے اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ بادشاہ بہت سے اہل شہر کے مجمع کے ساتھ غار پر پہنچا۔ جب غار قریب آیا تو تملیخہ اس شخص نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریے، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقت حال سے آگاہ کرتا ہوں۔ اب بادشاہ مسلمان مہود ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ ملنے کے لیے آیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اطلاع سے پہلے آپ پہنچیں تو وہ سمجھیں کہ ہمارا دشمن بادشاہ آ گیا۔ اس کے مطابق تملیخہ نے پہلے جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنائے تو وہ لوگ اس سے بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ کا استقبال تعظیم کے ساتھ کیا، پھر اپنے غار کی طرف لوٹ گئے۔ اور اکثر روایت میں کہ جس وقت تملیخہ نے ساتھیوں کو یہ سارا قصہ سنایا اسی وقت سب کی وفات ہوگی، بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ بیر محیط میں ابو حیان نے اس جگہ یہ روایت نقل کی کہ ملاقات کے بعد اہل غار نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور غار کے اندر چلے گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وفات دے دی۔
واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔